جی ناظرین، تو اس وقت جو ہے ہم اس میں انٹر ہو چکے ہیں۔ فرعون کا ذکر قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے قصے میں آتا ہے۔ فرعون کون ہوتے تھے؟ اس زمانے کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ تھی۔ یہ ایک نہایت ہی ظالم ترین بادشاہ مانا جاتا تھا۔ فرعون کے قصے کے ساتھ ساتھ میں اس میوزیم میں موجود ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو معلومات دیتی رہوں گی جو کہ میرے لیے بھی ایک حیرت انگیز معلومات تھی۔ یہ پتھر اس زمانے کا سب سے پہلا ملنے والا پتھر ہے جو کہ نہایت ہی قدیم ہے۔ اس پتھر میں جس طرح فیگرز بنائے گئے ہیں اس سے یہ نشاندہی کرتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے مصر کے دو قبیلوں میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ اچھا، اس پتھر میں جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو بیلوں کے سر نظر آ رہے ہیں، یہ سر اس بات کی نشاندہی تھے کہ یہ دو قبیلے ہیں۔ فرعون کے ظلم کی انتہا کیا تھی؟ وہ اپنے مزدوروں سے سارا دن مشقت کرواتا اور مشقت کروانے کے بعد ان سے کہتا کہ آج کے دن کا ٹیکس ادا کرو۔ جو غریب اس دن کا ٹیکس ادا نہیں کر پاتا اس کو وہ پورا 1 مہینہ رسیوں سے باندھ کے رکھتا اور اس پہ اتنا دردناک ظلم کیا جاتا کہ سارے لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے، تو کسی کو پھر جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ ٹیکس سے منع کر سکے۔ فرعون کے زمانے کا یہ ایک نہایت ہی انوکھا پتھر ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پہ جو ہے بادشاہوں کے نام لکھے گئے تھے اور ان کے یہاں جو الفاظ ہوتے تھے وہ جانوروں سے تشبیہ دیے جاتے تھے۔ یہاں پر یہ سارے بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پتھر ایک خاص قسم کا پتھر تھا جس سے اس زمانے کے لوگ پازیٹیو انرجی حاصل کیا کرتے تھے۔ جس سال فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ کا گولہ نکل کے مصر کی طرف آ رہا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ فرعون جو ہے ڈر گیا اور اس نے اس خواب کی تعبیر معلوم کروائی۔ جب اس نے اس خواب کی تعبیر معلوم کروائی تو اس کو پتہ لگا کہ بیت المقدس سے ایک بچہ ایسا آئے گا جو کہ اس کی کایا پلٹ دے گا۔ تو اس کمزور فرعون کا دل دہل گیا اور اس نے اس خوف سے کہ کوئی اس کی کایا نہ پلٹ دے 70,000 لڑکوں کا قتل کروایا اور 90,000 حمل جو ہیں وہ گروائے۔ اس زمانے میں ایک بہت ہی خوشبودار پھول پایا جاتا تھا جس کا نام تھا لوٹس۔ یہ لوٹس کی شاخوں سے بنایا گیا ایک خاص کارپٹ ہے جو کہ خاص طور پہ فرعون کے لیے بنایا گیا تھا۔ فرعون کے خاندان کا کوئی بھی شخص اگر مرتا تھا تو اس کے لیے اس طرح کا تابوت بنایا جاتا تھا اور اس پہ اس طرح کے الفاظ لکھے جاتے تھے جو کہ ان کی زبان میں متبرک مانے جاتے تھے۔ یہاں پر یہ 2 پتھر کے مجسمے جو ہیں ان میں ایک فرعون کا تھا اور دوسرا اس کی بیوی کا تھا۔ فرعون کے زمانے کا یہ ایک انوکھا انداز تھا کہ جب ان کی فیملی میں سے کوئی مرتا تھا تو اس کو اس طرح کے گولڈ کے تابوت میں پٹیوں سے لپیٹ کے باندھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا بڑا ہی مکار بادشاہ ہے جس کا نام اشناتون تھا اور اس کا ماننا یہ تھا کہ نعوذ باللہ سورج بھی خدا ہے۔
فرعون کے اتنے زیادہ لڑکوں کو مروانے کے بعد اور اتنے حمل گرانے کے بعد اللہ کی طرف سے اس قوم پہ عذاب نازل ہوا اور اس قوم کے جوان جو تھے وہ جلدی جلدی مرنے لگے۔ تو فرعون کے ساتھیوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اگر ہم اسی طرح لوگوں کو مارتے رہے تو ہمارے پاس تو کام کرنے والے بچیں گے ہی نہیں، جس کا فرعون پہ بڑا اثر ہوا۔ اس کے بعد فرعون نے فیصلہ کیا کہ 1 سال بچوں کو مارا جائے گا اور 1 سال بچوں کو نہیں مارا جائے گا۔ فرعون کی فیملی سے جب کوئی مر جاتا تھا تو ان کو دفنانے کا بھی ان کا ایک اپنا انوکھا انداز تھا۔ لاشوں میں سے سارے اعضاء نکالے جاتے اور ان اعضاء پہ ایک خاص قسم کا پاؤڈر لگایا جاتا تھا اور پٹیوں میں لپیٹ کے اس طرح کے جاروں میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ یہ تصویر بھی ایک دلچسپ کہانی کی عکاسی کر رہی ہے۔ یہ فرعون اور فرعون کی بیوی ہے۔ ان کے سر پہ ایک خاص قسم کا تاج ہوتا تھا جو کہ موم سے اور لوٹس پھول سے بنایا جاتا تھا تاکہ اس زمانے میں اگر گرمی ہو تو گرمی سے وہ موم پگھلتی تھی اور فرعون کی بیوی کو خوشبو سے مہکا دیتی تھی۔ فرعون کے زمانے میں ملنے والے ان پتھروں کے مجسموں میں زیادہ تر اس طرح کے مجسمے ملے تھے جن کے سر تو انسانوں کی طرح کے ہوا کرتے تھے مگر ان کا جسم شیر کی طرح ہوا کرتا تھا۔ اور اس وقت کے زمانے کے لوگوں کی بڑی ہی انوکھی سوچ ہوا کرتی تھی۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم انسانوں کی طرح سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں مگر ہمارا جسم اتنا طاقتور ہے جیسے جانوروں میں شیر کا جسم ہوا کرتا ہے۔ تو وہ عموماً اسی طرح کے پتھر کے مجسمے بنایا کرتے تھے جس میں جسم جو تھا وہ شیر کا ہوا کرتا تھا اور چہرہ جو ہے وہ انسانوں کا ہوا کرتا تھا۔ فرعون کے اس فیصلے کے بعد کہ 1 سال بچوں کو مارا جائے گا، 1 سال بچوں کو رکھا جائے گا، پورے مصر میں مشہور ہو گیا۔ اب لوگ اس پہ عمل کرنے لگے۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سال وہ تھا اس میں بچوں کو مارا جا رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ کہیں فرعون کو یا اس کے بندوں کو اس بات کا پتہ نہ لگ جائے کہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس خوف سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کیا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کے زمانے کا یہ صندوق اپنی اصلی حالت میں ملا تھا۔ اس کے اندر جو چیزیں موجود تھیں وہ زیادہ تر فرعون کے استعمال میں آنے والی چیزیں تھیں۔ اس صندوق میں کچھ بادشاہوں کی ممیز اور فرعون کے استعمال کی کچھ چیزیں دریافت ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہانے کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بڑی ہی پریشان تھیں۔ آپ نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ وہ دیکھتی رہے کہ یہ صندوق کہاں تک بہتا ہوا جاتا ہے۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس دن فرعون اور فرعون کی بیوی دریائے نیل کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو وہ صندوق نظر آیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب وہ صندوق کھول کے دیکھا تو اس میں تو نہایت ہی خوبصورت اور حسین بچہ کھلکھلا رہا تھا۔ فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے اتنا حسین اور خوبصورت بچہ دیکھا تو اس نے فرعون سے کہا کہ ہماری تو کوئی اولاد ہے نہیں، کیوں نہ ہم اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالیں۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں
परवरिश पाने लगे। ये है असल ममीज़। इन ममीज़ को एक ख़ास किस्म का मसाला लगा के, ताकि ये ख़राब ना हो सकें, और इस तरह की पट्टियों में बांध के और उस पे इस तरह ताबूत रख दिया जाता था। ये उस ज़माने के शूज़ हैं जो कि ये लोग चटाई से बनाया करते थे, और ये जो टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये उस वक्त की रोटी के टुकड़े थे जो कि आज तक महफूज हैं। ये पर्दे जो भी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो पर्दे हैं जो फ़िरौन के महल में लगे हुए थे। उस ज़माने के वो पत्थर और वो पेपर जिन पे वहाँ की ख़ास ज़बान लिखी जाती थी। फ़िरौन की फैमिली के जो लोग मर जाते थे, उनके आज़ा निकाल के उनको ममीज़ बना के जार में सेव कर लिया जाता था, और फ़िरौन वहाँ पर जज़ा और सज़ा का फ़ैसला करते थे। उस शख्स के दिल को निकाला जाता था, उसके जिस्म से जुदा किया जाता था और एक तराजू पे रखा जाता था, और उस तराजू में देखा जाता था कि अगर दिल का वज़न ज़्यादा है तो इसका मकसद है कि ये शख्स अच्छा है, और अगर दिल का वज़न कम है तो इसका मकसद है कि ये शख्स इनके हिसाब से दोस्ती है। फिर इनके यकीन के हिसाब से जो नेक बंदा होता था, उसके दिल को ममी बना के एक संदूक में रखा जाता था, और फिर इनके अक़ीदे के मुताबिक जो गुनहगार बंदा होता था, उसका दिल निकाल के उसको ममी बना के इस हैवान नुमा बॉक्स में रखा जाता था। और आइए अब चल के देखते हैं यहाँ पर फ़िरौन की लाश। यहाँ ममीज़ की और फ़िरौन की लाश की वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। मैंने जो वीडियोस बनाई थी वो उन्होंने सारी मुझसे मिटवा दी थी। एक दो शॉट्स मेरे पास रह गए थे, तो मैंने कहा मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करूं। तो ये बकौल उनके फ़िरौन की लाश थी, और जब मैंने इस लाश का जायज़ा लिया तो इसकी स्किन, इसके बाल, इसके नाखून सब वैसी के वैसे ही इसके जिस्म में मौजूद थे। और यहाँ पर बकौल इनके, यहाँ पर जो उस वक्त का बादशाह था, उसके ये आज़ा हैं जिनको इन्होंने ख़ास पाउडर लगा के जार्स में रखा है। और ये है फ़िरौन की कुर्सी जो कि गोल्ड से तैयार की गई थी। दरियाए नील के करीब तबीसिया के मकाम पर फ़िरौन की लाश मिली, जहाँ से इसको काहिरो मुंतकिल कर दिया गया। जब फ़िरौन की लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो उससे मालूम हुआ कि उसके जिस्म पे नमक की एक ख़ास तह लगी हुई थी, जो इस बात की निशानदही करती थी कि फ़िरौन की मौत समंदर में वाक़ हुई है। ये उस ज़माने के शाही बॉक्स हैं जिसमें बादशाहों के आज़ा को ममीज़ बना के रखा जाता था। और फिर सारे जार्स को इस बॉक्स में, जो कि गोल्ड से तैयार करदा था, इसमें बंद करके रख दिया जाता था। उस ज़माने की फ़िरौन की बीवियों के लिए एक पत्थर से तैयार करदा ये शोपीस तैयार किए जाते थे। उस ज़माने की मिलने वाली ममीज़ पे से जब पट्टियाँ उतारी जाती थीं
تو وہ 2 سے 3 دن میں لاش خراب ہونے لگتی تھی۔ مگر امریکی سائنسداں اس بات پہ کافی حیران تھے کہ جب انہوں نے فرعون کی لاش پہ سے پٹیاں اتاریں تو وہ آج تک کیسے محفوظ ہے۔ اس میوزیم جا کے مجھے واقعی جو میں نے قرآن شریف میں واقعہ پڑھا ہے، تفسیر میں جو واقعہ پڑھا ہے، میں وہ سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ فرعون آج کس حال میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ویورز، امید کرتی ہوں کہ آج کی ولاگ جو ہے آپ لوگوں کو یقیناً پسند آئی ہوگی، زبردست لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ولاگ پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نیکسٹ ولاگ میں پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔